السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، پاکستان نے ہمیشہ کی طرح اس بار پھر ایک بار امن کو موقع دیتے ہوئے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ طالبان رجیم کے ساتھ جس طریقے سے استنبول کے اندر معاہدے کے لیے بات چیت کی کوشش شروع کی، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں دوسری جانب سے بڑا ہی ایک غیر مناسب سا اور بڑا ہی جو ہے نان سیریس قسم کا ایٹیٹیوڈ نظر آیا۔ ایسا لگتا ہے کہ طالبان رجیم ابھی بھی ایک ریگ ٹیگ رینٹ ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کی طرح کام کر رہے ہیں۔ ان کو نہ تو ڈپلومیٹک نارمز کا کچھ پتہ ہے، نہ کوئی لحاظ ہے، نہ کوئی معاہدوں کی پاسداری کے حوالے سے کوئی بھی کامن سینس وہاں پر نظر آتی ہے۔ تو ایسے میں پاکستان کی پھر بھی مکمل کوشش ہے کہ کسی طریقے سے افغان طالبان رجیم کو کنونس کر لیا جائے کہ آپ اپنی دوحہ میں جو آپ نے معاہدہ کیا تھا 2021 کے اندر، اس کی آپ پاسداری کریں اور اپنی سرزمین کو آپ کرائے کے قاتل جو بھارتی سپانسرڈ کرائے کے قاتل ہیں ان کو پاکستانی سرزمین میں انٹر نہ ہونے دیں۔ مگر اب ایسا لگتا ہے کہ افغان طالبان رجیم کسی اور کی اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طور پر امن قائم ہو، کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ کوئی پیس ایکارڈ ہو جائے۔ کس کی زبان وہ بول رہے ہیں، کس کے اشاروں کے پر وہ ناچ رہے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر خطے میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، تمام چیزیں رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما جمشید خان صاحب۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سارا خان۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ جمشید صاحب۔ اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ استنبول کے اندر بھی پاکستان بھرپور انداز میں کوشش کر رہا ہے، بڑی لمبے سیشن ٹاکس کے چل رہے ہیں، کئی گھنٹوں کے اوپر مزید سیشنز چل رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ پوری لیوریج دے رہا ہے، پورا روم دے رہا ہے، حالانکہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ بیٹھے ہیں، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے۔ مگر افغان طالبان رجیم کیوں نہیں چاہتی کہ امن ہو؟ اصل میں سارا خان، ان کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے اصل دشمن ہیں، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو۔ خود تو وہ پاکستان سے کوئی جنگ جیت نہیں سکے، اب وہ پراکسی کی طرح ان کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ پپٹ بن کے ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں۔ جس طرح سارا خان پاکستان نے ان کی مہمان نوازی کی ہے اور جس طرح اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہے اور اپنے حصے کا خوراک اور اپنے حصے کی چیزیں ان کو کھانے پینے کی بھی دی ہیں، پاکستان اگر ان کی مدد نہ کرے، ان کے تو ملک میں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے۔ یہ تو آٹے کو اور وہ جو نیسسری آئٹمز ہیں ان کو یہ ترس جائیں، گھی یہاں سے جا رہا ہے، تیل یہاں سے جا رہا ہے، ہم خود کئی چیزوں میں ہمیں شارٹیج ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں ملتی، لیکن افغان بھائیوں کو انہوں نے، مسلمان بھائی ہیں، دینے ہیں۔ یہ تک کردار رہا ہے۔ اور اس میں جو پچھلے پروگرام میں سارا خان آپ نے بات کی تھی، اس میں افغان عوام کا جو اصل نمائندے ہیں وہ نہیں ہیں۔ یہ جو قبضہ گروپ ہے، آپ اس کو قبضہ گروپ کہیں طالبان کا، یہ جو 35 بندوں کی ایک شورا بنی ہوئی ہے اور اس میں 22 جو ہیں وہ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیتے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں جمشید صاحب کہ پاکستان نے ان کو بھرپور چانس دیا ہے کہ آپ مذاکرات کے ذریعے سے کسی طریقے سے پیس ڈیل کے اوپر پہنچ جائیں کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ ایسے میں افغان طالبان رجیم جو ہے ان کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ غیر لچکدار ہوتا نظر آیا ہے۔ کیا وہ کسی اور کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں، کسی اور کی زبان بول رہے ہیں؟ اور اگر بول رہے ہیں تو ان کو کیا بینیفٹ ہے اس کا؟ اس میں تو کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ یہ روزے روشن کی طرح یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھارت ہے، بھارت کے ہاتھوں وہ کھیل رہے ہیں اور بھارت جو چاہتا ہے ان سے اب بیان دلوا رہا ہے، کرا رہا ہے، اور یہ نادان ہے۔ ان کی سمجھ یا فراست یا دور اندیشی ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ تو بھارت کیا افغان شہریوں کے لیے ویزے بھی دے رہا ہے؟ کیا ان کو کسی بھی افغان شہری کو اپنی سرزمین پر قدم رکھنے دے رہا ہے؟ علاج معالجے کی سہولیات کیا افغان شہریوں کو دے رہا ہے؟ کیا اسکالرشپ دے رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں کیا بھارت آفر کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ یہ پاکستان ہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ اصل میں وہ اپنی خفت مودی مٹانا چاہ رہا ہے۔ وہ آپ کی اس کی وہ جلسے میں تقریر سنی تھی کہ میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں اور میں جب تک حافظ منیر سے بدلہ نہیں لے لیتا میں چین سے رہ نہیں رہا اور سو نہیں سک رہا۔ لیکن اس کے ہاتھ پاؤں اتنے بندھے ہوئے ہیں اور وہ اتنے خوف کے سائے میں ہے، جس طرح پاکستان نے 5 گھنٹے میں ان کا ستیہ ناش کیا ہے۔
اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں. اور آپ کا ایک جو اور آپ کی مدد آ رہی ہے کہ جو امریکہ میں آپ کے سفیر ہیں اور جو امریکہ کے صدر بھی ہیں وہ گائے بگائے اس کو یاد کراتے رہتے ہیں. اور ابھی بھی دیوالی کے موقع پہ جو انہوں نے مبارکباد کا فون کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں میں نے مودی کو سمجھایا ہے کہ پاکستان پہ حملے کی غلطی مت کرنا. تو ایسے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جمشید صاحب کہ ایک جانب پاکستان کی ایسٹرن فرنٹ کے اوپر وہ ٹرائی سروس ملٹری ایکسرسائزز بھارتی افواج جو ہے وہ کر رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں INS وکرانت کے اوپر جو ان کا یہ شپ کیریئر ہے اس کے اوپر بھی بیٹھ کے جو ہے دیوالی کی تقریبات میں نریندر مودی کیا میسج دینے گیا تھا، سر کریک کا معاملہ یہ اٹھا رہے ہیں. اور دوسری جانب یہ افغان رجیم جو ہے یہ کسی جو ہے مذاکراتی حل کے اوپر نہیں آ رہی. ٹو فرنٹ وار کی سچویشن پاکستان کے لیے کریٹ کرنے کی کوشش ہو جا رہی ہے. یہ ٹو فرنٹ والا ہی ہے جس وجہ سے استنبول کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. اور جو آپ نے بات کی 30 گھنٹے کا سیشن ہوئے، 30 گھنٹے کے سیشن ہوئے ہیں. اور جو حیرت انگیز بات ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے تو ان کا کردار بھی، قطر کا کردار مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ غیر ضروری طور پہ وہ افغان طالبان گورنمنٹ کا ساتھ دے رہا ہے. اور اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے یہ تو پاکستان کی کو دوست ممالک نے مدد کی ہے کہ یہ آپ پہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، خبردار کیا ہے. اور یہ دو کمانڈر وہ جو زیب گروپ اور یہ دوسرے جو ہیں ان میں یہ ان کو یا یہ فنڈنگ پیسہ لے کے کر رہے ہیں، یہ کمانڈر طالبان کے ہیں کہ آپ ان کو انگیج رکھیں. اور بھارت کو یہ پتہ ہے کہ یہ اکیلے پاکستان کو ہم ڈیفیٹ نہیں دے سکتے. تو ایسے میں پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ پیٹرن سمجھ آ رہا ہے کہ ایک جانب استنبول میں یہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں اور دوسری جانب یہاں پر تشکیلیں بھی بھیج رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے کل بھی ایک بڑی تشکیل جو آ رہی تھی افغان سرزمین سے، جو کرائے کے قاتل آ رہے تھے، ان کو نیوٹرلائز کیا ہے. ہمارے 5 جوان بھی اس کے اندر شہید ہوئے ہیں. تو یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں یہ تو ابھی تک کم نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ جو خوارج ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خوارج کے اوپر کسی بھی طریقے سے کوئی انفلوئنس ہوگا، کوئی لیوریج ہوگی پاکستان کی یا دوست ممالک کی یا افغان رجیم کی بھی، چونکہ وہ تو اس وقت کوئی ایکشن نہیں لیں گے ان کے خلاف؟ ان پہ اثر رسوخ اس وقت بھارت کا ہے. بھارت کی یہ مان سن کے کر رہے ہیں. اور یہ استنبول مذاکرات میں سارا خان وہ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے شاؤٹ بھی کیا ہے. ان کی آواز بہت زیادہ بلند تھی، جس پر خواجہ آصف بہت زیادہ پھر انہوں نے بھی آواز اونچی کر کے بات کی ہے. اور مطالبات آپ دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے مطالبات سن کے کہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اس گورنمنٹ کو تسلیم کریں جس کو بھارت نے تسلیم نہیں کیا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو تسلیم کریں. سیکنڈ وہ ان کا مطالبہ ہے کہ آپ TTP کو تسلیم کریں. اور تھرڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں. باقی جو آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے بات خود کرنی ہے. پاکستان کی افواج جس لیول پہ ہیں یا پاکستان کی گورنمنٹ ہے، پاکستان کی گورنمنٹ ان گنڈوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گی. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، ساتھ میں پھر ایک اور پہلو بھی دیکھے، کہتے ہیں کہ انہی گنڈوں اور انہی بدماشوں کو آپ اپنے پیسے لگا کر کہیں اور بسائیں افغانستان کے اندر ہی، تو کہیں اور بسانے کا بھی کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو گنڈے دہشت گرد نہیں موجود. 10 لاکھ ڈالر مانگا ہے انہوں نے اس بات کا، 10 لاکھ. کہ یہ جو آپ کے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ جو آباد ہیں، آپ ان کو یہاں سے ہٹائیں کہ یہ پاکستان میں اس طرح کے خود کش حملے اور یہ چیزیں نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 10 لاکھ روپیہ دیں اور تب ہم ان کو سرحد کے دوسری طرف کر لیتے ہیں. لیکن یہ خوشی کی بات میں آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان نے اب ان کا پیسے تو خیر پہلے بھی پاکستان نے نہیں مانے کہ ہم آپ کو 10 لاکھ روپیہ دیں گے شفٹنگ کا، لیکن اب انہوں نے یہ مطالبہ بھی نہیں مانا. اب وہ دوبارہ وہ اس دو ایکارڈ پہ آ گئے ہیں کہ آپ کی سرزمین سے ہماری سرزمین پر کوئی فتنہ
اور یہ شرارت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان اس طرف آ گیا ہے. تو ایک شرارت جو ہماری اپنی سرزمین پہ ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت جو شرارت کر رہی ہے، وہ تو وفاق کی پالیسی کے ساتھ مکمل کلیش میں جا رہی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ اس سکت جو ہے ایک نئی تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کو. وہاں پر نہ تو گورننس ہو رہی ہے، اور یہ جو لیپسز ہوتے ہیں نا، جو ویکیوم رہ جاتا ہے ایڈمنسٹریٹو چیزوں کا، گورننس کا، لا انفورسمنٹ کا، اس کو پھر اس قسم کے دہشت گرد غنڈے آ کے فیل کرتے ہیں. تو خیبر پختونخوا کے عوام کا کیا قصور ہے؟ سارا خان، جتنے نادان اخوان ہیں مجاہدین ہیں نا، اتنے ہی نادان یہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی ہیں. ان میں بھی سمجھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سیاست کا ان کو پتہ نہیں ہے، شعور لیول ان کا کچھ نہیں ہے. ایک کلٹ ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ بھی ہو جائے، انہیں کسی صورت یہ بھارت کی پراکسی بننا چاہیے. ان کو وہ زبان استعمال کرنی چاہیے جو بھارت یا وہ کر رہے ہیں. اور یہ جیسے اس نے اسمبلی میں آفریدی نے تقریر کی ہے کہ میں یہاں سے آپریشن نہیں ہونے دوں گا، تم کیسے، تو تمہارے پاس کیا اختیارات ہے کہ تم آپریشن نہ ہونے دو؟ تو یہ پیرلل جو جرگے بلا رہے ہیں، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آئے ہیں آ کے کابینہ بنانے کے اوپر کوئی فوکس ان کا نہیں ہے. گورننس کے تمام معاملات ویسے ہی پڑے ہیں، لیکن صنم جاوید رہا ہو جائے اس بات کے اوپر جو ہے پورا فوکس ہے. صوبہ کیسے چلے گا؟ جو سرکاری انہوں نے میٹنگ کی ہے نا آئی جی کے ساتھ، اس میں سب سے بڑا ایجنڈا یہی تھا کہ صنم جاوید کس طرح چکی گئی ہے اس کا بتائیں. وہ ان کے لیے پوری پی ٹی آئی اس کی محبت میں گرفتار ہے. وہاں پر روزانہ شہری مر رہے ہیں، دہشت گردوں کے ہاتھوں بھتے دے رہے ہیں، ان کے ہاتھوں خوار ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. ایسے میں صنم جاوید والا ایجنڈا جو تھا یہ ڈسکس کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا. آپ دیکھیں کہ ایک اتنا اہم صوبہ ان کے حوالے ہے، ان کی گورننس کو، وہاں کی قانون سازی کو، اس کا وزیر اعلیٰ کا سارا خان ایک ایک منٹ قیمتی ہے کہ وہ بیٹھ کے وہاں اپنی گورننس کو ٹھیک کرے، اپنے محکموں کو ٹھیک کرے، اپنی ان لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ کرے. اسے تو کام میں ایک سیکنڈ فرصت نہیں ہونی چاہیے، اسے تو 16 گھنٹے کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ خان کا عاشق بنا ہوا ہے اور وہ بیان دے رہے کہ ملاقات کرائیں. تو اور عاشق کو ملنے دینا معشوق کے ساتھ، مسئلہ کیا ہے اس میں؟ بات بانا ختم کریں فٹافٹ. یہ سارا خان ملاقات نہیں ہوگی. یہ ملاقات اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ جیل مینول اٹھا کے لے کے، اگر جیل مینول میں کہیں لکھا ہے کہ عاشق اور معشوق کی ملاقات کرانا ضروری ہے تو پھر ہو جائے گی. جیل مینول میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ ان کے بیٹوں کے ساتھ ملاقات کرانے کے پابند ہیں، آپ ان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات کرانے کے پابند ہیں، آپ ان کے وکلا کے ساتھ ملاقات کرانے کے پابند ہیں. آپ ان کے لیے نہیں ہے. اور یہ کس طرح کر رہے ہیں؟ جو نون لیگ کے دور میں جو بندیال کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ اس میں ابھی یہ فیصلہ سٹینڈ کر رہا ہے کہ جس وقت نواز شریف صاحب نے ٹکٹ دیے تھے، انہوں نے تو وہ الیکشن کمیشن نے ٹکٹ نہیں مانے تھے جس پہ نواز شریف صاحب کے سائن تھے. ان کو نون لیگ کو یہ موقع بھی نہیں دیا کہ چلیں ہم پریزیڈنٹ دوسرے سے سائن کرا کے دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ کے بندے تو آزاد الیکشن لڑیں گے. اچھا، تو لیکن یہاں پر ان کا نقطہ تو یہ ہے کہ پھر پالیسی ڈائریکشنز لینے کے لیے نواز شریف صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے ساری قیادت جو ہے لندن تو جاتی تھی نا. وہ اس وقت ایک سزا یافتہ مجرم ہوتے، مگر پھر بھی ساری پالیسی ڈائریکشن وہاں سے لی جا رہی تھی. ایسے میں یہاں پر یہ ایک ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پھر ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں کیوں نہیں موقع دیا جا رہا؟ میں صرف اس فیصلے کی بات کر رہا ہوں جو بندیال صاحب نے فیصلہ دیا ہے. پی ایل ڈی میں وہ فیصلہ پرنٹ ہوا ہے. وہ فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا اس میں یہ عمران خان صاحب سے کوئی چیز ہدایت لے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. وہ فیصلہ ان کو روک رہا ہے. اچھا، اس کانٹیکس میں پھر یہاں پر یہ بھی بڑا اہم ترین سوال ہے کہ اس کا چونکہ خیبر پختونخوا وہ ایک دہشت گردی کی جو ہے وہ سب سے بڑی لپیٹ میں، سب سے بڑی لہر، سب سے زیادہ سامنا ہی وہی لوگ کر رہے ہیں. جب ان کی پالیسی میچ ہی نہیں ہوگی ریاست کے ساتھ، تو یہ تو سارا کا سارا فائدہ اس کا جو افغان رجیم ہے، ایک خوارج ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کو یہ فائدہ اٹھائیں گے اس بات کا کہ دونوں میں اتفاق ہی نہیں ہے. یہ جو فائدہ اٹھائیں گے تو اس میں عوام ایکچوئل وکٹم ہے. اب کون جواب دے گا؟ کون ذمہ دار ہے؟ اکاؤنٹیبل پھر کون ہوگا؟ عوام کا کوئی ان کو سوچ ہے؟
وہ اگر عوام کی میں نے وہی بات جو کی ہے کہ اس کا ایک وصیت وزیر اعلیٰ، اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اس کو تو قانون سازی کرنی چاہیے، اپنے صوبے کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو وہ اس طرف تو ان کا دھیان نہیں ہے. ان کا دھیان صرف یہ عمران خان کی محبت ہے. ان کا یہ ایم ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیسے کرانا. تو اسی لیے انہوں نے پھر بلٹ پروف گاڑیاں بھی واپس کر دی ہیں. کیا یہ بھی عاشقی میں کی ہے؟ وہ ان کی نہ سمجھی آپ کہہ لیں کہ آپ سے یہ کسی وقت یہ ایسے گاڑیاں نہیں ملیں گی تھیں. باقاعدہ صوبوں کی طرف سے یہ لکھا گیا تھا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہم بلٹ پروف گاڑیاں نہیں خرید سکتے، ہمیں وفاق مدد کرے اور دے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ 5 گاڑیاں ان کو پہلے مل چکی ہیں، 5 باقی صوبوں کو بھی دی ہیں، 3 ابھی دے رہے تھے، 2 ابھی گاڑیاں بقایا تھی. اور وہ ان کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں پرانے ماڈل کی ہیں. آپ ان عقل کے اندھوں کا اندازہ لگائیں کہ جو سارا خان جو بلٹ پروف گاڑی بنائی جاتی ہے اس پہ بے تحاشا لوہے کا استعمال ہوتا ہے. وہ گاڑیاں عام گاڑیاں جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ 10 سال پرانی ہوتی ہیں. جو مضبوط گاڑیاں ہیں ان کو باقاعدہ تیار کرایا جاتا ہے مکمل طور پہ. باقی صوبے تو لینے کے لیے ایگری ہو گئے ہیں، بلکہ باقی صوبے ریکویسٹ کر رہے ہیں. سندھ کہہ رہا ہے، بلوچستان کہہ رہا ہے کہ یہ گاڑیاں فٹافٹ ہمیں دے دی جائیں. تو ابھی لگتا ہے ایسا کہ موقع دوبارہ ضائع کر دیا خیبر پختونخوا حکومت نے. ضائع کر دیا. 10 کروڑ کی ایک گاڑی ہے، ضائع کر دیا موقع. چلیں اسی نشست کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں پر. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.